وواحدا وناصرا ودليلا وعائدا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ یہ بچوں کو ذرا کنٹرول کر لیں مہربانی، نہیں اٹھائیں نہیں، بس علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ بے جشن کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے صاحبان ولا و عزا اس صف جشن پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی رات ہے ہی مانگنے کی، مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ ایک دفعہ پھر معطر کریں زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ، اللہ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کو، آپ تھوڑا سا اگر آگے آ جانا، یہ میرا ایک سائیکالوجی مسئلہ ہے، میں گیپ جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا، معذرت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کو میری طرف سے پہلے رب العرش کا ظہور مبارک ہو۔ فکرہ تو میں نے کہہ دی ہے، تمہیں مولا نے سننے کا ایک ملکہ بھی عطا کی ہے۔ کیا ہوا جو 1.5-2 سال کا گیپ ہے درمیان میں، تمہاری سماعتیں ابھی بھی میرے کانوں میں ویسی امانتاً محفوظ ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسی معیار پہ آ کے آپ جشن سماعت فرمائیں۔ پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، کاشف شاہ جی یہ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روی شہید راہ پہ لے کے جانا ہے۔ میرے حصے کا جشن میرے دوستو اسی جملے پہ ہو جائے گا، آگے میں نے آپ کی عبادت کے سہارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا طور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ پیچھے والے دوست اگر سمجھ آئے تو پھر آپ بھی بولیے، کیونکہ آپ بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا آگے والا مجمع پیارا ہے۔ امام حسین تمہیں سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اگر یہی توجہ کا رابطہ رہا تو پھر زندگی کی یادگار نوکری آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ علی کہ جس نے اللہ کے گھر میں نازل ہو کر، نہیں میں جملہ بدل دوں، وہ علی جس نے علی کے گھر میں نازل ہو کر آئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا کہ موسیٰ کس سے باتیں کر کے کلیم اللہ بنتا رہا ہے۔
اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چلو بول پڑے ہو تو ایک جملہ اور سن لو، کون علی کہ جو ایک مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لے کے پانی میں بھگو دے تو کم از کم فرشتوں کا مسجود بنتا ہے۔ امام حسین تمہیں کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جہاں سے تھوڑا سا آپ اس سائڈ پہ ہو جائیں کیونکہ سامنے میرے ایک بڑے بہترین دوست ہیں، مولا انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے، وہ عذر کی وجہ سے آگے نہیں آ سکے تو چلیں ان کی بھی زیارت ہوتی رہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کون علی، چلو ایک جملہ اور کہوں آپ کے مزاج کا، کون علی شہنشاہ جو پردہ وحدت میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی معراج کو مکمل کرے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ آہا جیو علی حق 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 نعرہ حیدری۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی طبیعت چھوڑی ہے جناب جی سنا؟ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں یار، میں تو پہلے ہی تمہاری سماعتوں کا مقروض ہوں، حق ادا کر دیا آپ نے علی کو سلام کرنے کا۔ میں 1000 دفعہ کہوں، کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ بسم اللہ جناب۔ کائنات کی ملکہ آپ کی عزت بادشاہ دسترخوان میں اضافہ فرمائے، جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چلے بول پڑے ہیں تو آؤ 4 مصرے اس سے بھی اگلے درجے کے میں کہہ دوں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا۔ ہاں یہ ممبر گواہ ہے، 11 رجب سے بھائی جان میں جشن مولا کے پڑھنے شروع کیے ہیں، اور یہ 7ویں 8ویں نوکری ہے رجب کے سلسلے کی، جشنوں کے سلسلے کی۔ آپ میرے یوٹیوب پہ کلپس دیکھ لیں، سٹیٹس دیکھ لیں، فیس بک پہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کہیں یہ 4 مصرے نہیں پڑھے۔ حالانکہ بڑی بڑی داد بھی ملی، بڑی بڑی عزت افزائی بھی ہوئی، اوقات ہی نہیں تھی، قد ہی نہیں تھا اتنا جتنی بڑی خیرات سیدہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن یہ 4 مصرے میں نے کہیں نہیں پڑھے۔ بے ساختہ تمہاری امانت تھی اور تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا۔ اب مجھے مایوس نہ کرنا، بھی بچائے تمہارے لیے تھے، تمہیں سنانے تھے توحید کے۔ اب جس نے مطالعہ پاکستان کم از کم پڑھی ہوئی ہے اسے تو یہ مصرع سمجھ آنا چاہیے نا کہ پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، پاکستان بنایا کیوں گیا۔ بس یہ وہی اغراض و مقاصد ہے۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے۔ کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا، آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جی، راضی ہو؟ امام حسین جی کرا چلیں، آپ کا دل خوش ہو گیا تو میرا بھی دل خوش ہو گیا، مومن خوش تو مولا خوش۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے، اور کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا، آدم سے محمد کی نمازوں میں۔ ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک سلام سامنے آ گیا ہے، وہ بھی پڑھ دوں۔ پہلا مصرع قطرے، امام حسین آپ کو سلام، آپ سے ہی رونق ہے جی، آپ سے ہی سب یہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، علی والے زندہ باد۔ ظہور وحدت لباس جس کا، اب میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اب کربلائی صاحب مجبوری میری یہ ہے کہ آپ میرا مزاج اچھے سے جانتے ہیں، 3-4 سال سے آپ کے ہاں نوکری کر رہا ہوں، کہ مجھے لفظ سے لفظ جوڑ دینے کا نام نہیں آتا۔ مجھے تو جو خیرات ملتی ہے اسے تسبیح کے دھاگے میں پرو کے لاتا ہوں، وہ پتہ نہیں آپ کے معیار کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر معیار پہ اتر آئے تو پھر ایسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ ظہور وحدت لباس جس کا،
وہ آیتوں کا امین کیا ہے؟ کیا بات ہے، آپ کے جھومنے کے کیا کہنے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، میں بالکل مطمئن ہوں، بالکل 100% مطمئن ہوں۔ بزرگوں سے دعا چاہیے، ہم اثر میرا ساتھ دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے؟ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ رجب کی 13 کھلا یہ، میں جو خدا کی قسم تھکاوٹ ہی اتار دیا تم نے۔ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے۔ اور میں ایک گل کرا تھوڑے تے اپنے مزاج دی رلا کے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، یہ سارا مجمع آپ کا رفیق سفر رہے گا۔ وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا، آئے آئے اللہ تمہیں حصارے جی کر جو ہاتھ اٹھا لگ رہے علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے مسو، تہے دل سے شکر گزار ہو جی۔ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچا آؤ میں تمہیں ساتھ ملا کے جاؤں۔ میں نے صرف مصرع نہیں کہا، میں نے کلام الہی کی آیت پڑھی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ کلام الہی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے جسے اللہ نے اپنی آیت بنا کے کلام میں اتار دیا۔ رسول فرما رہے ہیں پالنے والے مجھے اپنے لدن سے ایک سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو۔ سلطان عطا کر، سلطان عطا کر۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں، مجھے سلطان عطا کر۔ علی کم از کم اتنا بلند تو ہے کہ محمد کو بھی مانگنے پر ملتا ہے۔ امام حسین آپ کا بسم اللہ، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ واجعل، بول پڑے ہو تو ایک زاویہ اور پڑھ دیتا ہوں، واجعل من لدنک سلطانا نصیرا۔ سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو، سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو۔ اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں بندوں کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے مولا کو راضی کرنا ہے۔ قبر میں علی نے آنا ہے، بندوں نے نہیں آنا۔ ایک بندہ نہ بولے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا مجمع اٹھ کے علی کو سلام کرے۔ تمہاری عبادت کے کیا کہنے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ رسول کہہ رہے ہیں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو۔ مجھے کہتے ہو علی کو ہاتھ سے بڑھا دیتے ہو، گھر جا کے سوچنا تو صحیح، جسے محمد سلطان کہے اسے میں گیا علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، نعرہ حیدری۔ اللہ تمہیں سلام۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب، کوئی جشن بنے ہیں؟ ہاں ٹھرے ہے میرا جان۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو جسے مصطفیٰ سلطان کہے، بابا قرآن ہے، قرآن تو وہ پھندا ہے کہ مقصر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا قافیہ کا سفر بڑا پیارا ہے، قافیہ جو اردو ادب سے لطف لے سکتے ہیں، قافیہ کا سفر دیکھے گا، نہ نصیر نہیں، امین کیا ہے، نور مبین کیا ہے۔ دو قافیہ میں نے پڑھ دیے، تیسرا قافیہ مجھے مل گیا تو میں رہتی دنیا تک تم پہ راضی جاؤں گا۔ ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے۔ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے۔ وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا، یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا۔ یہ دل کے، بسم اللہ سے، یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر، بھائی آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، لطف لے رہے ہیں نا، بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی نا۔ یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے۔ اب کیا کروں، بات مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔
آپ بول ہاں مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی تو چاہے پتھر سے اپنی ولایت پڑھوا لے, تم تو پھر علی کے مستانے پروانے زندہ جاگتے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا, یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی ہے الحمد کا تقاضا. کربلائی صاحب یا تو یہ ہوگا کہ آئندہ مجھے آپ اپنے علاقے میں نہیں بلائیں گے, ورنہ یہ ہوگا کہ پھر آپ بھی یہیں میں بھی یہیں. یہ شعر فیصلہ کرے گا. یہی ہے الحمد کا تقاضا, یہی تو تفسیر فاتحہ ہے. علی وہ رب ہے جو پالتا ہے, وگرنہ یہ عالمین کیا ہے. جی کنا خدا دی قسم حق ادا کر دیا تم نے. کائنات ہاں علی وہ رب ہے جو پالتا ہے. علی وہ رب ہے جو پالتا ہے, وگرنہ یہ عالمین کیا, وگرنہ یہ عالمین. ایک پیغام ذمہ داری سمجھ کے دے دوں. مولوی مقبول احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے نا, وہ کہیں سے ملے تو آج ہی لے کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لو. ان قریب وہ ناپید ہو جائے گا, کیونکہ ایسے اس میں اسرار ہیں جو مولویوں کا ہضم نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, وہ لے کے رکھ لیں تاکہ ہم ثبوت دکھانے کے پے در پہ ہوں کہ بھئی ہمارے پاس یہ ایڈیشن موجود ہے. ٹھیک ہے جی. علی وہ رب ہے جو پالتا ہے, وگرنہ یہ عالمین کیا ہے. امین کیا ہے, نور مبین کیا ہے, ناصر مرسلین کیا ہے, عالمین کیا ہے. آگے چلیں. کہیں پہ آدم, کہیں پہ عیسیٰ, بنا کے وہ تو دکھا رہا ہے. کیا کروں شاہ جی, بندے تھک گئے بندے. امام حسین, میں بات آسان کروں. دیکھو آدم پہلے نبی ہے, عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے, آخری تو ہمارے ہیں نا. 1.25 لاکھ نبیوں کی کتار میں جناب عیسیٰ اور آدم ہی وہ 2 نبی ہیں جنہیں اللہ نے ایک دوسرے کی مسل قرار دیا ہے. ایسے ہی ہے, میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہیں پہ آدم, کہیں پہ عیسیٰ. کتنا پیارا ماحول بنا ہوا ہے. اس عزت والے ماحول میں 10 بندے بول پڑے نا تو میں راضی جاؤں گا. بات مشکل ہے اس لیے میں اتنی رعایت دے رہا ہوں, لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول میرا رفیق سفر ہو جائے گا. کہیں پہ آدم, کہیں پہ عیسیٰ, بنا کے وہ تو دکھا رہا ہے. ابھی بھی تم پوچھتے ہو مجھ سے کہ احسن الخالقین کیا ہے. ہائے ہائے بابا جی, ہضم نہیں ہوندیاں بندیاں نو گلاں, کی کریے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ابھی بھی تم پوچھتے ہو مجھ سے کہ احسن الخالقین کیا ہے. ابھی بھی تم پوچھتے ہو مجھ سے کہ احسن الخالقین کیا ہے. ایک اور مشکل بات کر دوں, ایک اور کروں مشکل بات. کربلائی صاحب, قاسم بھائی, اور کروں تھوڑی سی مشکل. جو قبل قرآن کاف ٹھہرا. اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ مشکل بات کروں یا نہ کروں. بندے چپ کر جاتے ہیں, پھر مجھے ذرا واپس آنا پڑتا ہے. جو قبل قرآن کاف ٹھہرا. پھر سنو کیوں میں نے یہ مصرع رکھا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کاف والقرآن المجید. اللہ کہہ رہا ہے مجھے کاف کی قسم, اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن مجید کی قسم. اچھا, لطف کی بات بھائی جان یہ ہے کہ قرآن بذات خود 2 نقطوں والے کاف سے شروع ہو رہا ہے. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. لیکن چونکہ قرآن خود کاف سے قبلہ شروع ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لطف ہے, معجزہ ہے قرآن کی عبارت کا کہ اللہ کہہ رہا ہے کاف والقرآن المجید. علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے منبر سے, بندے نے سوال کر دیا, مولا وہ کاف کون سا ہے جو قرآن سے بھی پہلے ہے. اللہ اکبر. چلو کوئی بات نہیں, جو ساری لا رہے ہیں میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے مصرے میں بات واضح ہو جائے گی. جو قبل قرآن کاف ٹھہرا.
ہاں مولا وہ قاف کون سا ہے جو قرآن سے بھی پہلے ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے. آئے 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 جی کنا دیکھے بھی جا رہا ہے پوچھے بھی جا رہا ہے. کتنے پیارے لگ رہے ہو علی کو سلام کرتے ہوئے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب کافی ذہن میں رکھے گا نور مبین کیا ہے, امین کیا ہے, ناصر مرسلین کیا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں سلامت رکھے جو قبل قرآن قاف ٹھہرا اسی سے نور شعور لے کر جو روح یاسین ہے ازل سے, کبھی تو سوچو وہ سین کیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں یہ صاحبان عرفان کے لیے تحفہ تھا جو میں نے دے دیا. اگلا شعر عوامی قسم کا ہے جس میں سارا ماحول میرا رفیق سفر ہو جائے گا. بندے کہتے ہیں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. کم از کم میرا وہ علی نہیں ہے جو یہاں ہو اور یہاں نہ ہو. وہ علی ہوتا ہی نہیں, وہ بندہ ہوتا ہے علی نہیں ہوتا. آئے آئے کیا کروں. اچھا ہر بات کھول دینا بھی کوئی دانائی نہیں ہے. کچھ باتیں اشارے کنائے سے بھی ہونی چاہیے تاکہ سامعین کو بھی تھوڑا سفر کرنا چاہیے نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میرے ہاں وہ علی نہیں ہے جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو. آؤ میں بحث کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں تو پیغام ولایت دینے کا محبت سے عادی ہوں. تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو. میں کہہ رہا ہوں علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. یا سیدہ ادرکنی, علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. تم ایک تشہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. بسم اللہ. ایمان دین اسلام نعرہ حیدری. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تم ایک تشہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. اچھا کس کس کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے؟ ہاتھ تو بلند کرو. الحمدللہ. اور موت نعمت ہے. موت کا پہلا تحفہ علی کی زیارت ہے. ہاں موت نعمت ہے. مومن کے لیے موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جس بندے کا ایمان ہے مرنا ہے, مر کے علی کے سامنے جانا ہے, علی نے نجات کا پروانہ دینا ہے تو جان چھٹنی ہے, ورنہ یہاں بھی نقصان وہاں بھی خسارہ. وہ بندہ مجھے دیکھے اور جس نے کسی سے اور راہ نجات لے رکھی ہے وہ بندہ اپنی داد بچا کے گھر لے جائے, اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. تم ایک تشہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑے ادب سے ملائکہ سے لحد میں میں نے یہ بات پوچھی. بڑے ادب سے ملائکہ سے. اب بندے چپ کر گئے نا پھر دکھ لگے گا. بڑے ادب سے ملائکہ سے لحد میں نے یہ بات پوچھی. علی تو ہیں اب میرے سرہانے, بتاؤ عرش برین کیا ہے. جشن تو ابھی میں نے پڑھنا ہے, ابھی تو میں آپ کو سٹارٹ کر رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت ہے. ایک کافیہ اور پڑھیں, سامنے کا کافیہ. اور یہ شاعری کا نقص ہوتا ہے کہ بندہ سامنے کا کافیہ چھوڑ دے اور ادھر ادھر دیکھتا رہے. سامنے کی بات آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. بندے کہتے ہیں شرک پڑھتے ہو, کفر پڑھتے ہو, غلب بکتے ہو, علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو. جو حد میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب مجھے نہیں پتا کہ مشرک کون ہے, کافر کون ہے, منافق کون ہے, ظالم کون ہے. مجھے تو مصرع ملا ہے, وہ امانت سمجھ کے سن لو اور میں جاؤں تیری دعا کے سہارے تلے. میں کہہ رہا ہوں وہی ہے مشرک, وہی ہے کافر, وہی منافق, وہی ہے ظالم. علی کے دشمن کو دیکھتے ہی سمجھ گیا میں لعین کیا ہے. اللہ علی کے دشمن کو دیکھتے
سمجھ گیا میں لعین کیا ہے۔ اب ذہن اگر تیار ہو گئے ہوں تو جشن پڑے سرکار۔ کل کی رات کون سی تھی؟ 12 جی کل اور 12 اور 13 کی، بیسیکلی 12 کی گنی جائے گی نا، آج 13 کی رات ہے، تو میں کل سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تیری زبان میں زیادہ تاثیر تھا یار، کیا بے ساختہ تیری ذات کا لطف آیا مجھے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں یہ تم جانتے ہو زیادہ سے زیادہ بندے حوالہ مانگ لیں گے اور کیا کر لیں گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں۔ 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی، شرکائے محفل الہیہ وہی تھے۔ شاباش شاباش، امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ جو ہاتھ اٹھایا خدا کی قسم حق ادا کر دیا یار تم نے سننے کا۔ نسل سن رہی ہے مجھے، میرا مستقبل سن رہا ہے، یہی تو کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، یہی تو جشن کا نتیجہ ہے۔ شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحنو ہوا و ہوا نحنو ہونا زیب دیتا ہے۔ ایک منٹ میرے ساتھ رہنا، پھر تمہاری داد جانے اور علی بادشاہ جانے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور یہ میں بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء جب معراج سے واپس آئے تھے نا تو آ کے سرکار نے بتایا تھا میں نے عرش کی دائیں جانب ایک ایسی محفل بھی دیکھی۔ اب سنیے گا نیاز حسین، تحفہ ہے آپ کے لیے، صاحبان عقیدت اور عرفان کے لیے۔ رسول فرما رہے میں نے ایک ایسی محفل بھی دیکھی کہ جس میں 11 نور دائرے میں تھے۔ اور کربلائی صاحب انہوں میں کی کرا جڑے بندے خیبر خندق تو باہر نہیں نکلے انہوں نے کی پتا میں کی پہ پڑھا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں تمہیں اسی معیار پہ لے آؤں۔ رسول فرمانے 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ چلو بات اور آسان کریں، یا رسول اللہ کیسا وہ ماحول تھا؟ رسول فرمانے ہیں بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں۔ آئے 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 ہاں امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور بات آسان کیجئے، میرا مجمع پریشان ہو گیا ہے، بات مشکل میں پڑ گئی ہے۔ مشکل کشا کے کرم کی بھیک بھی بھیجئے اور نفسوں کو آسان بھی فرمائیے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ رسول فرما رہے یوں سمجھ لو کہ ایک دائرہ تھا جس میں 11 نقطے لگے ہوئے تھے، ایک نقطہ درمیان میں تھا۔ یا رسول اللہ کون کون سے وہ نقطے تھے؟ رسول فرما رہے کوئی نقطہ اس کے احد ہونے کی دلیل تھا، کوئی نقطہ اس کے حسن پر دلیل تھا، کوئی نقطہ اس کے عبادت پہ دلیل تھا، کوئی نقطہ اس کے اختیار کا مالک تھا، کوئی نقطہ اس کی عبادت کا ذمہ دار تھا، کوئی نقطہ اس کے علم کا مظہر تھا، کوئی نقطہ اس کی صداقت صدق بن کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی نقطہ اس کی رضاؤں کا پروردگار تھا، کوئی نقطہ اس کے غیظ و غضب کا مالک تھا، کوئی نقطہ اس کی تقاوت کا مالک تھا، کوئی نقطہ اس کے تقوی کا مختار تھا، کوئی نقطہ وہ تھا کہ جو ہیبت الہی کا مظہر تھا۔ یہ 11 نقطے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں وہ تھا محمد جس کا نام تھا، رحمان جس کی ذات تھی۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ قرآن اس کی بات تھی، رحمان اس کی ذات تھی، درمیان میں وہ قائم تھا۔ ذرا سی ریپیٹیشن کروں چونکہ میرا اپنا بھی تو مزاج ہے نا جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں۔ درمیان میں وہ قائم تھا چونکہ وہ قائم تھا۔ قائم بمانی کھڑے ہونے والے کو قائم کہتے ہیں نا، نام بھی ہے سرکار کا اور صفت بھی ہے سرکار کی۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ بے بدن ذات پر 12 دلیلیں، 12 رجب کی رات، یہیں سے میں نے علی کا اترنا تمہیں کعبے میں سنانا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں بے بدن نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ میں بالکل مطمئن ہوں، الحمدللہ۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو ہاتھ بلند کرتے ہوئے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بے بدن ذات نے
اپنے ابدان سے، بدن کی جمع ہے ابدان، اپنے ابدان سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ بس مشکل سفر ختم ہو گیا، اب آسان ہی آسان ہے. یا رسول اللہ کون سی گفتگو کی؟ رسول فرما رہے ہیں اس کی آواز آئی تم نے میری حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. ہوں یہ تو مشکل گل کوئی نہیں نا، ہونی بندے چپ کر جائیں تو پھر دکھ دی گل ہے نا. تم نے میری حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا، تم نے میری تسبیح کی ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا، تم نے میرا سجدہ کیا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا. توحید کی آواز آئی میں نظر آنے والی حقیقت نہیں. یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو آج کے جشن کے حوالے سے رکھنے جا رہا ہوں. قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ 2 روبائیاں سنا کے واہ واہ کروا کے تو میں جا رہا ہوں، تیری دعا کے سارے تلے. زبان بے زبانی سے احدیت کی آواز آئی میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. آئے 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 آئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میں جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا اللہ تمہیں سلامت رکھے. سیدھا سیدھا علی کا کعبہ میں اترنا سنا جاؤں تو پھر ذاکر ہو تم مان لو گے، لیکن مجھے کچھ خیرات عطا ہوئی ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ہاں سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں نظر آنے والی حقیقت نہیں. جو چپ ہو، جسے طور پہ موسیٰ نہیں دیکھ سکا تو کہاں سے دیکھ لے گا؟ میں نظر نہیں آتا، نہ آ سکتا ہوں، نہ آؤں گا. ہائے ہائے ہائے. چاچا جی میں جملہ آکھنا تو کوئی سے روکے تو گل سن لو. یہ میرے ہاں وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے. شیعہ مذہب کا وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے، نہ نظر آیا نہ نظر آ سکتا ہے. یہ برادران اہل سنت کے ہاں مسئلہ تمہیں ملے گا، ان کی کتابوں میں باتیں ہیں. میدان معاشر میں کرسی لگی ہوگی، اللہ اس پر بیٹھا ہوگا. تو پھر میں محبت سے ایک ہی بات کر کے جاؤں گا، میں تردید نہیں کر رہا تیرے مسئلوں کی، صرف ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. میدان معاشر جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا. اچھا آپس کی بات ہے، گھر کی بات ہے، تھک تو نہیں گئے؟ میں چاہ رہا ہوں کچھ سنانا آپ کو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. توحید کی آواز ہے میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. تو تم میں سے ایک علی، بات بھولی تو نہیں؟ بے بدن اپنے ابدان سے گفتگو کر رہا ہے. چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے تو تم میں سے ایک علی. اب جو بندہ چپ کر گیا نا سمجھو گا فارمیلٹی پوری کرنے آیا، وہ جشن سننے ہی نہیں آیا، اسے علی سمجھ ہی نہیں آ رہا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے تو تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے، میرے اوصاف کا لباس پہنے، میرے گھر میں میری میں بن کے اتر جائے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس بات آسان ہوگی، اب تو 2 اور 2 4 کی طرح کھل گئی ہے. میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جائے. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا کچھ سوال دانستہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے پوچھے جاتے ہیں، ان کی بنیاد جہالت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا. پھر کیوں پوچھا ما تلک بیمینک، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں؟ سورۃ طٰہٰ کی بات ہے. سورۃ زخرف میں بھی آیتیں یہ مل جائیں گی آپ کو. ما تلک بیمینک، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، میں اس لیے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جو جس پر حجت ہے اس کا رزق بھی اسی کے حوالے ہوتا ہے. آئے آئے آئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یعنی پتہ تھا نا چاچا جی، اللہ کو پتہ تھا نا کہ موسیٰ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، تو دانستہ پوچھا تاکہ مخلوق تک بات پہنچ جائے. تو اسی طرح کا ایک سوال جب اس نے کہا نا میری میں بن کے علی میری جگہ اتر جائے، تو اس علی نے اس علی سے پوچھا بتا تو صحیح وہ علی ہونا کیسے چاہیے. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. جب اس نے پوچھا نا اس سے کہ وہ علی کیسا ہونا چاہیے، اس نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے زمانہ پوچھے میں رازق کیسا، وہ رزق دے کر بتائے کہ ایسا.
زمانہ پوچھے میں رازق کیسا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ رزق دے کر بتائے کیسا، زمانہ پوچھے میں رب کیسا، وہ زمانے کو پال کے بتائے کہ ایسا، اور زمانہ پوچھے اللہ حسین کتنا ہے، وہ اپنے رخ سے نقاب ہٹا کے بتائے کہ ایسا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بس اس کی میں بن کے علی اترے کعبہ میں، علی کعبہ میں اترے میں بن کے، اللہ تمہیں ایگو، انگلش میں اس کا بڑا بہترین ترجمہ ہے اس کی ایگو بن کے، اس کی انا بن کے، اس کی میں بن کے، اس کا تکبر بن کے، کتنی باتیں کھولوں، اس کی تجلی بن کے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی تجلی، قبلہ چھوٹا لفظ ہے، اس کا پردہ بن کے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ علی کعبہ میں اترے، ادھر 12 رجب کی سحر ہونے سے پہلے علی کعبہ میں نازل ہوئے، ادھر جبریل رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے، اب بھائی مجھے دیکھنا، میں نے زینہ بزینہ آپ کو کعبہ قوسین ادنیٰ کی سیر تک لے کے جانا ہے۔ جبریل رسول کے سامنے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے، اپنے گھر آ جائے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے، اپنے گھر تک آ جائے۔ رسول نے پوچھا جبریل کس لیے؟ جبریل آواز دے کے کہتے ہیں اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہے ہیں میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے، اپنے گھر تک آ جائے اور اسے لے جائے، جو تیری بستر پہ تو ہوتا ہے میرے پردے میں میں ہوتا ہے۔ علی کی ماں حرم سے حرم تک پہنچی، حرم سے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ابو طالب کا حرم اپنے حرم سے اللہ کے حرم تک آیا۔ واہ 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 واہ، یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ اب تصویر کا دوسرا رخ سن لو، 4 یا 5 منٹ کی نوکری اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سہارے تلے، اسی پہ جشن مکمل ہو جائے گا۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ علی کی ماں اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے سامنے آ کے رک گئی، یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ دوسرا رخ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کر کے اللہ کے کلام کو لہجہ دینے والی اللہ کی زبان سے پہلی کن کہی تو اللہ کا علم ارادے میں ڈھل کے مشیت بنا، مشیت نے قضا کے کسکول میں خیرات ڈالی، قضا نے قدر کو حکم دیا، ہر طرف زندگی نے آنکھ کھولنا شروع کر دی، عرش کرسی لوح قلم نے وجود کا روپ دھارا، پھر اس نے زمین و آسمان پر مبنی کائنات کو خلق کیا، پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا، پھر اس نے اپنی تسبیح یعنی اللہ کا ذکر سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا، پھر اس نے زمین کا فرش بچھانا شروع کر دیا، پھر اس نے زمین کے وسط میں اپنا پہلا گھر کعبہ نازل کیا، جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوب تھا، جو 13 رجب اس کعبہ میں اترا تھا، لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے وسط میں اپنا پہلا نام علی لکھا، پھر وہی کعبہ رکھا۔ اب کعبہ کسی کے انتظار کی ردا پہن کے اپنی اداس شاموں میں اپنے منتظر کے نام کی تسبیح کر کے وقت گزارنے لگا۔ اب کعبہ کا انتظار سن لو اور میرا جشن مکمل ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھا کے پانی میں بھگو کے ہوا سے گزار کے آگ کا لمس دے کے آدم کا وجود بنا دیا۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کے مکمل نور کو آدم کی پیشانی میں دیکھ کر فرشتے سجدہ کرتے رہے۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم کے دم سے بے دم ہو کے آگ ابراہیم پر گلزار ہوتی رہی۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ اپنے تاج پہ لکھے ہوئے اسماء الحسنی کی برکت سے نور کی کشتی آسمان کی ردا پہ لکیر کھینچ کے کوہ چودی کی چوٹی پر اتر گئی۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ طور پہ کھڑے ہوئے کائنات کی نمازوں کو معراج میں بدلنے والے کو یا رب کہہ کے موسیٰ کلیم اللہ بنتا رہا۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ پھر بطول ماں کی آغوش میں آخری حقیقت الہیہ کا مقرب سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمۃ اللہ کا تاج پہنتا رہا۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ پھر پورے 5 سال بعد بچے کو روکنا
امام حسین تمہیں سلامت رکھے. پھر پورے 500 سال بعد, پھر پورے جو جشن منانے آیا ہے وہ بندہ مجھے دیکھے, پھر پورے 500 سال بعد سورج نے ایک روز طلوع ہونے سے پہلے اپنی کرنوں سے 17 ربیع الاول کا نور بکھیرا تو امینہ خیرت الہیہ سیدہ آمنہ کی آغوش میں اللہ کے مکمل حمد محمد بن کے اتر گئی. لیکن کعبہ پھر بھی انتظار کرتا رہا. پھر اس کے پورے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے بے بدن کی بلندی کو علی کے بدن میں ڈھال کر نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. ممبر پہ جگر رکھنا پڑتا ہے اتنی رفتار سے پڑھنے کے لیے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پھر پورے 30 سال بعد, اب جملوں کا لطف لینے کے لیے آرام آرام سے پڑھوں. بسم اللہ بیٹا, اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے. پورے 30, نہ ڈانٹے نا, یہ میرا مستقبل ہے, کوئی بات نہیں ہے. پھر پورے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک سیدہ نے ملکہ, پوری تاریخ عالم و آدم بند کر دی ہے اسے ایک پیراگراف میں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے بے بدن کی بلندی کو علی کے بدن میں ڈھال کر ہائے 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 نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. اب دونوں تصویریں مکس ہو گئیں. علی کی ماں حرم تک آئی, یہی چھوڑا تھا. دونوں تصویریں مکس ہو گئیں. اب سنیے, علی کا کعبہ میں اترنا اور میں جا رہا ہوں. کھڑیاں دیکھو, 1.5 منٹ کی بغیر نوکری اور تھکانا مقصد نہیں, عبادت مقصد ہے. وہ اپنے انداز میں بہترین ہو گئی ہے. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی کی ماں حرم کے سامنے پہنچی. روک دے بھائی, آپ روک دے, بس میرا بالکل فنشنگ ٹچ ہے. اب ربط ٹوٹا تو پھر لطف نہیں رہے گا. امام حسین آپ کو سلام. علی کی ماں حرم تک پہنچی. ٹھیک ہے جی, اب جس نے پیچھے سے انعام دینا ہو وہ شاہ صاحب کو جمع کروا دے, میں جاتے ہوئے ان سے لے لوں گا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. علی کی ماں حرم کے سامنے پہنچی. اب نقشہ ذہن میں رکھے گا, یوں کھڑی ہے علی کی ماں, سامنے ہے اللہ کا گھر اور وہ دیوار ہے کعبہ کی سامنے. جملہ کہوں, کہہ دو جملہ. اللہ کے مکمل نور کی ماں کے احترام میں اللہ کے گھر کی دیوار پھٹ کے سجدے میں گر پڑی. آئے ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی کی ماں کے احترام میں اللہ کے گھر کی دیوار سجدے میں گر پڑی. 35% ہاتھ بلند ہوئے ہیں, لیکن میں بے استادہ بندہ نہیں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. سارا مجمع بولے گا تو پھر آگے چلوں گا. یہ دیوار کوئی عام دیوار تھی کربلائی صاحب؟ یہ دیوار بھائی جان قبلہ یہ کوئی عام دیوار تھی؟ یہ عام دیوار نہیں تھی. اسی دیوار پہ آدم کے بوسے تھے. اور سے پتہ لگنا نا علی کو سلام کہاں جا کے کرتے ہو. قاسم بھائی, اسی دیوار پہ ابراہیم کے بوسے تھے, اسی دیوار پہ نوح کے بوسے تھے, اسی دیوار پہ عیسیٰ موسیٰ کے بوسے تھے. اب جملہ سنو گے, 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. ہائے 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 ہائے. اللہ تیری جوانی کیا ریفلیکسز ہے یار, کیا تیرا جھومنا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں تہہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان, میں تو پہلے ہی آپ کا فین ہوں. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 1.25 لاکھ انبیاء کی بوسہ کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. کعبہ میں رکھا علی کی ماں نے پہلا قدم. علی نے اندیت الہیہ سے عرش کے پردے میں جلوہ مارا. شاہ جی
بھائی اب مجھے نہیں پتا کہ میں زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں، مجھے نہیں پتا میرے سامنے مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، کم از کم 50,000 کل سمندری کا سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھ لیجئے، سارا سمندری ابھی تک ایڑیوں پہ ہو کے علی کو سلام کر رہا ہے۔ دیکھتا ہوں تیری قوت پرواز کہاں تک ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، علی نے اندیت الہیہ سے عرش کے پردے میں جلوہ مارا۔ اچھا یہاں رکنا پڑے گا، نزول کی ہوتی ہے شاہ جی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے نزول تجلی، ایک ہوتا ہے نزول تخلی۔ یہ نزول تخلی کیا ہے، نزول تجلی کیا ہے؟ کاشف شاہ جی بات چایا نہ ہو جائے، مجھے دیکھے گا، نزول تخلی، نزول تجلی۔ یہ سامنے منڈیر پہ نا چھت پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا، میں نے نیچے دانا پھینکا، کبوتر وہاں سے اڑا دانے پر آ گیا، یعنی پچھلا مقام اس نے خالی کر دیا، دانے پر نازل ہو گیا۔ یہ ہے نزول تخلی۔ جاگ خیبر بھی پڑھنے آؤں گا تو پھر بہت سے اچھا تمہیں سنا جاؤں گا، لیکن چاہتا ہوں جشن تمہیں سنا کے جاؤں۔ یہ ہے نزول تخلی، پچھلا مقام خالی کر دینا، آگے نازل ہو جانا۔ نزول تجلی کیا ہے؟ پیچھے بھی رہنا۔ شاباش شاباش شاباش، کیا بات ہے، اس سے آسان میں کر نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں سلام، پیچھے بھی رہنا، تہے دل سے سچ کیا کہنے تیرے جھومتے ہوئے چہرے کو میرا سلام ہے بھائی، پیچھے بھی رہنا، آگے بھی اتر آنا۔ اب یہ میرا مجمع فیصلہ کرے گا کہ آج کی رات علی کا نزول تخلی ہوا ہے یا نزول تجلی، میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا تو علی اندیت الہی سے عرش کے پردے میں اترا۔ علی کی ماں نے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے مصلی قرار دے کے پہلے قیام کا آغاز کیا تو علی عرش کے پردے سے ذرہ میں اترا۔ علی کی ماں رکوع میں پہنچی تو علی ذرہ سے بیت المعمور میں اترا۔ علی کی ماں نے سجدے میں سر رکھ